اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بنیادی عقائد کا بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان شروع کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ان کے نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کوہ طور پر بلایا، انہیں نبی بنایا، نبی بنا کر انہیں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، انہیں 2 نشانیاں عطا فرمائی گئیں۔ فرعون کے دربار میں جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، فرعون نے ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کے جادو کو لوگوں کے سامنے، اس کا جو بطل تھا، اس کا جو دجل اور فریب تھا، وہ اللہ نے آشکارا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے ان کے جادو کا سارا اثر ختم کر دیا اور جادوگر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ تمام واقعات آپ اس سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں رہنے کے جو آخری دن ہے یا آخری وقت ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں کا جو دجل اور فریب ہے وہ سب کے سامنے واضح ہو گیا اور فرعون نے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی، دھمکیوں کے ذریعے جادوگروں کو اس نے سزا دی جو کہ سچے مومن بن چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کم و بیش 40 سال تک مصر میں تشریف فرما رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب 2 اقوام تھی، ایک تو ان کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی اپنی برادری تھی، اور دوسری قوم وہ تھی جو مصر کی مقامی آبادی تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، جو فرعون کی برادری کے لوگ تھے۔ ان دونوں اقوام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ جو مقابلہ ہوا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ وہاں رہے، بعض مفسرین نے 40 برس لکھا ہے، اور ان دونوں اقوام کو سمجھاتے رہے۔ کافی لوگ مسلمان بھی ہوئے بنی اسرائیل میں سے، کافی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کچھ ایسے تھے جو سچے دل سے مسلمان تھے اور کچھ ایسے تھے جو بس برائے نام دین میں داخل ہو گئے تھے۔ کچھ منافقین کا بھی ذکر ملتا ہے جو اندر ہی اندر موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، لیکن بہرحال چونکہ ساری برادری کلمہ گو تھی تو مجبوراً وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح فرعون کی قوم کے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان پر ثابت قدم رہے تھے۔ اس دوران مختلف واقعات ہوتے رہے۔ فرعون کبھی مخالفت پر آتا تھا، کبھی منت سماجت کرتا تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کچھ ایسے معجزات صادر ہوتے تھے کہ فرعون ان سے گھبرا کر منت سماجت کرتا تھا۔ مثلا اللہ نے ان پر کچھ ایسے کیڑے مکوڑے مسلط کر دیے، گھن یا دیمک ٹائپ کے، جنہوں نے ان کی فصلیں اجاڑ ڈالی تھی، ان کا غلہ ختم کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون جو ہے وہ منت سماجت کرتا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ آزمائش ختم ہو جائے۔ معلوم تو اس کو بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے اور برحق نبی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آزمائش ختم ہو جاتی۔ ایک دفعہ ان پر مینڈک مسلط ہو گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل سے مینڈک نکلے اور ان کی نسل اتنی زیادہ ہو گئی کہ فرعونیوں کو ہر جگہ مینڈک نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان پر خون مسلط کر دیا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طوفان مسلط کر دی۔ تو یہ مختلف آزمائشیں تھیں جو فرعون کی قوم پر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں، تو یہ بھی ان 9 نشانیوں کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہ لایا، نہ اس کے وزراء ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔
فرعون انہیں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ان کو غلامی میں لیے ہوئے تھا، ان سے طرح طرح کے کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی تہوار کا دن تھا جو بنی اسرائیل باہر نکل کر کوئی تہوار منایا کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ فرعون سے اجازت بھی لی کہ ہم اس طرح باہر نکل کر تہوار منانا چاہتے ہیں، چنانچہ وہاں سارے بنی اسرائیلی جمع تھے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیے۔ تو بہرحال تہوار کے لیے نکلے ہوں یا پہلے سے اعلان ہوا ہو ہجرت کا خفیہ طور پر بنی اسرائیل میں، جو بھی صورت ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی قوم کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ سے اوپر تھی، اور جس وقت یہ اپنے اصل وطن فلسطین شام سے مصر آئے تھے یوسف علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں، اس وقت ان کی تعداد 70 یا 72 تھی۔ اب یہ بیچ میں کئی 100 سال گزرے، کئی نسلیں گزری، اللہ نے ان کی نسل میں ایسا اضافہ کیا کہ کہاں 70-72 تھے اور کہاں اب 6 سے 7 لاکھ کے درمیان تھے۔ تو یہ تمام افراد، یہ جم غفیر، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام انہیں بحر قلزم کی جانب لے گئے۔ ممکن ہے کہ ان کا ارادہ ہو کہ ساحل سمندر کے ساتھ چلتے چلتے صحرائے سینا میں داخل ہوا جائے اور اس کو پار کر کے پھر شام میں فلسطین جو ان کا اصل وطن تھا، جہاں جانے کا حکم تھا، وہاں داخل ہوا جائے۔ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راستے میں ہی تھے کہ پیچھے فرعون کو خبر ہو گئی کہ وہ تو بنی اسرائیلی تو نکل گئے ہیں۔ تو فرعون نے جلدی سے اپنا لاؤ لشکر تیار کیا اور پورے لشکر کے ساتھ مکمل طاقت کے ساتھ اس نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد 10 سے 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جس میں ہر قسم کا ساز و سامان تھا۔ ظاہر ہے کہ فرعون ایک طاقتور ریاست کا بادشاہ تھا، تو اپنی پوری ریاستی طاقت کے ساتھ اس نے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے پاس پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی ان کے سر پر جا پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو آخری صفیں تھیں ان کے ساتھ فرعون کا لشکر تقریباً ملنے والا تھا۔ ظاہر ہے فرعون کا لشکر گھوڑوں پر، سواریوں پر سوار ہوگا، اور بنی اسرائیل تو جلدی میں نکلے تھے تو ممکن ہے وہ پیدل ہوں یا جس طرح بھی ہوں، لیکن ان کا سفر نسبتاً سست تھا اور فرعون بڑی تیزی سے ان تک پہنچا۔ اب بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بے صبرے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے بھی اذیتیں ہوتی تھیں اور اب آپ کی موجودگی میں بھی ہم مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں، یہ فرعون کا لشکر ہمارے سر پر چلا آ رہا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر کا سمندر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے سمندر پر مار دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا سمندر پر مارا، بحر قلزم پر، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پانی جو ہے وہ پھٹ پڑا، اور قرآن کریم اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا جو ہر حصہ تھا وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بڑا سمندر تھا، تو جب اس کا پانی اس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دونوں طرف گویا کہ پانی کی ایک دیوار تھی جو کھڑی ہو گئی، اور صرف سمندر ہی نہیں پھٹا بلکہ جو راستہ تھا، ظاہر ہے کہ وہاں سمندر چلتا تھا تو نیچے کیچڑ ہوگا یا جس طرح بھی تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ بھی اس قابل ہو گیا کہ لوگ اس کو پار کر سکے، یعنی دلدل ہے یا کیچڑ ہے یا جو بھی چیز تھی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس نے آنن فانن اس ریت کو خشک کر دیا، اور گویا کہ ایک راستہ بن گیا جس پر آسانی سے بنی اسرائیل وہاں اتر سکتے تھے اور اس کو پار کر سکتے تھے۔ اللہ نے 12 راستے بنائے، چونکہ بنی اسرائیل بہت زیادہ تھے، ان کے مختلف قبائل تھے، 12 قبائل تھے،
تو ہر قبیلے کے لیے گویا کہ الگ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں اتر پڑے، اور ان کے پیچھے جو پوری قوم تھی اس نے اللہ کا نام لے کر اس خشک راستے پر اتر پڑے اور اس کو پار کیا۔ بنی اسرائیلی جس وقت سمندر کے درمیان میں پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی سمندر کے کنارے پر آ چکا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے، اور چونکہ جلدی میں تھے تو کچھ سوچا ووچا نہیں ہوگا، اور بس فرعون نے اپنا گھوڑا اس میں ڈال دیا، اور اس کے دیکھا دیکھی اس کا سارا لشکر سمندر میں آ گیا۔ تو جس وقت یہ لشکر درمیان میں آیا اور بنی اسرائیل سمندر پار کر کے اس طرف صحرا میں داخل ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی موجوں کو ملنے کا حکم دے دیا۔ یعنی وہی موجیں جو ایک پہاڑ کی طرح، دیوار کی طرح کھڑی تھی، بنی اسرائیل کو گزرنے کا موقع دے رہی تھی، اب اللہ کے حکم سے وہی پانی چل پڑا۔ اب جب پانی چل پڑا تو فرعون کا لاکھوں پر مشتمل لشکر جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھا، اس کو پانی نے لے لیا، اور پانی کتنا طاقتور ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہوا اور اس کے گویا آخری لمحات تھے، تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی کہ میں ایمان لاتا ہوں جیسے کہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن چونکہ یہ وہ وقت تھا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری لمحات میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسے حالت غرغرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ جائے۔ حالت غرغرہ اس حالت کو کہتے ہیں جب غیب کی چیزیں بندے پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں تو آخرت کی چیزیں اللہ نے غائب کر رکھی ہیں، اور ایمان بالغیب ہوگا، جو بھی ایمان رکھے گا وہ غیبی ایمان ہوگا، اور یہی ایمان ہم سے مطلوب ہے۔ لیکن آخری وقت میں بندے کو موت نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، غیب کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، تو اس وقت تو معاملہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے کوئی شک میں بھی ہو تو اس وقت تو شک دور ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت پھر تصدیق کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بندے سے ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ وہ امتحان نہیں ہے۔ تو فرعون کا ایمان بھی گویا ایسا ہی تھا کہ حالت غرغرہ میں وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اللہ کی جانب سے اسے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور تم فسادی لوگوں میں سے رہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا لشکر تباہ و برباد کیا، اور فرعون کے بارے میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ چنانچہ باقی بنی اسرائیلی تو سمندر میں غرق ہو گئے، اور فرعون کی لاش کو سمندر نے اگل دیا، اور بعد میں وہ مختلف جگہوں سے ہوتی ہوتی اب عجائب گھر میں محفوظ ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ یہ سارا منظر بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے پار سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو ان واقعات کا یہاں ان آیات میں ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ اسری راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ اسراء کہتے ہیں رات کو جانے کو، جیسے سورہ اسراء میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئے۔ تو رات کے کسی لمحے میں سفر کرنے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا، لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ نہ تمہیں آپ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، یبسن کا مطلب خشک، طریقاً یبسا یعنی خشک راستہ، درک کا مطلب ہے آپ پکڑنا، دشمن کے تعاقب کا، پکڑنے کا اندیشہ۔
یعنی راستہ اس طریقے سے تمہارے لیے بنایا جائے گا کہ نہ تو آپ لوگوں کو دشمن کے پکڑنے کا اندیشہ ہوگا، دشمن غرق ہو جائے گا، اور ہر قسم کے خوف سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، یعنی فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اتر کھڑا ہوا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو سمندر کی جس چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ یم کا مطلب سمندر، غشیہ کا مطلب یعنی طاری ہو جانا یا ڈھانپ لینا، حاوی ہو جانا۔ تو سمندر کا جو پانی تھا خوفناک اور مہیب لہریں تھیں، انہوں نے فرعون کے پورے لاکھوں کے لشکر کو ڈانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا۔ وَمَا هَدَى، اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یعنی فرعون نے عمر بھر اپنی قوم کو برے راستے پر لگائے رکھا، شرک کے راستے پر، بغاوت کے راستے پر، اور آخر تک ان کو اسی طرف لے گیا، اور کل قیامت کے دن بھی اپنی قوم کو لے کر جہنم جائے گا، جہنم جانے کا اس کو حکم ہوگا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اب ان آیات میں سمندر پار کرنے کے بعد صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر اللہ کی کچھ نعمتوں کا بیان ہے۔ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے، صحرائے سینا میں چلے گئے، اب ان کے پاس لباس نہیں تھا، وہ تو جلدی میں نکلے تھے، تو جو لباس وہ گھروں سے پہن کر نکلے تھے، جو مصری تہذیب کا لباس تھا، اللہ کے حکم سے وہی لباس ان کی جسموں پر قائم رہا، وہ پھٹنے سے محفوظ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی جب جسمانی نشو و نما ہوتی تھی تو ان کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس لباس میں بھی اللہ کے حکم سے نشو و نما ہو جاتی تھی، اور بچے کی گروتھ کے ساتھ اس کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی فکر سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طریقے سے بے پرواہ کر دیا۔ اب کھانے پینے کا مسئلہ تھا، وہ صحرا میں تھے، صحرا میں کھانا پینا کہاں سے آتا؟ تو اللہ نے غیب سے اس کا انتظام کر دیا، اور دو چیزیں اللہ نے ان کے لیے مہیا کی، ایک من اور ایک سلوہ۔ من یہ سبزی قسم کی کوئی چیز تھی جو اللہ کے حکم سے وہاں اگتی تھی، ان کو میسر ہوتی تھی، وہ اس کو کھاتے تھے۔ سلوہ یہ کوئی پرندہ تھا، بٹیر نما، پرندوں میں بٹیر کا گوشت سب سے لطیف ہوتا ہے، تو اللہ نے اس جیسا ایک لطیف گوشت والا پرندہ ان کے لیے وہاں پیدا کیا۔ وہ غول در غول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ یہی انسانی جسم کی مطلوب چیزیں ہیں کہ سبزی سے مختلف چیزیں اسے ملتی رہیں، گوشت سے مختلف چیزیں اسے ملتی رہیں۔ تو انسانی جسم کو درکار جو بھی غذا کے عناصر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ پورے کر دیے۔ کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا کو گاڑ دیتے تھے، اس سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اس کا ڈر تھا کہ کیا سورج کی دھوپ کا مسئلہ تھا، دھوپ کی تپش کا، تو اللہ نے بادلوں کو ان کے لیے سایہ دار بنا کر ان کے اوپر قائم کر دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ وہ نعمتیں تھیں جو مادی نعمتیں تھیں۔ اب انہیں روحانی نعمت چاہیے تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کوئی کلام الہی ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی دستور حیات ہونا چاہیے، کوئی منشور ہونا چاہیے، تو ہمیں اس طرح کا کوئی کلام الہی لا دیجیے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور کی دائیں جانب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوہ طور کی دائیں جانب کچھ بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور ساتھ ان کے کوئی 70 افراد بھی تھے، اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حاضری کے لیے چلے گئے، اور اپنی قوم سے ذرا آگے چلے گئے۔ تو جب پہلے پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو؟ قوم کے لوگ پیچھے رہ گئے اور آپ جلدی کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو راضی کر سکوں۔
یعنی یہ ایک اللہ کے کلیم کی جانب سے محبت کا اظہار تھا کہ میں نے آپ کی ملاقات کے شوق میں جلدی کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہیں پھر وہ مکالمہ بھی ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں دیگر مقامات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ہلکی سی تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا، اور یہ مسلسل روزے رکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ تورات ایک ہی مرتبہ تختیوں پر لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے وقفے سے نازل کیا ہے، اور تورات اللہ نے ایک ہی مرتبہ لکھی لکھائی، تختیوں پر لکھی لکھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کچھ مادی نعمتیں فرمائیں اور کچھ روحانی نعمتیں فرمائیں۔ روحانی نعمتوں میں سر فہرست تورات کی نعمت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ تو ان آیات میں جو بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہے۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں آپ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ یہ اللہ کی پہلی نعمت تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی۔ غلامی سے بڑھ کر آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انسان کو فطری طور پر آزاد پیدا کیا ہے، آزاد مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس انسان کو غلام بنا لیا جائے تو اس سے بڑھ کے اس کے لیے آزمائش نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی، تو یہ اللہ کی نعمت تھی جس کا یہاں ذکر ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا۔ یہ اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر تورات عطا فرمائی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ من اور سلوہ یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، یہ بطور معجزے کے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کی قوم کو عطا کی تھی۔ چنانچہ ان کے ساتھ ہی یعنی جیسی ہی بنی اسرائیل کا وہاں سفر ختم ہوا تو اللہ نے یہ ختم کر دیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی یہ من اور سلوہ کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے، فَقَدْ هَوَا، وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے، یعنی وہ گویا کہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کی جو اللہ کی جانب سے اس پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب سلب ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں کس کو؟ لمن تاب، جو شخص توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور سیدھے راستے پر قائم رہے، ثم اہتدى، اور وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدى، اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غفار کا لفظ استعمال فرمایا۔ انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے 3 درجات کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظالم، جو ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ جو اس سے زیادہ گناہ کرتا ہے اسے ظلوم کہا جاتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ گناہ کرتا ہے اس کو ظلام کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ظلام یہ ظلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو انسانوں کے درجات 3 قسم کے ہیں ظلم کے اعتبار سے، ظالم، ظلوم اور ظلام۔ اللہ جل جلالہ اسی اعتبار سے انسان کو معاف کرتا ہے۔ جتنے انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں سے بڑھ کر رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا استقبال کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی مغفرت کے بھی 3 درجات ہیں، غافر، اس سے بڑھ کر غفور، اور اس سے بڑھ کر غفار۔ یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غافر ہے، اگر کوئی ظلوم ہے، بڑھ کر ظلم کرنے والا ہے، تو اللہ اس کے لیے غفور ہے اگر وہ توبہ کرے،
اور اگر کوئی بے حد ظلم کرنے والا ہو، ظلام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے غفار ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یہاں توبہ کی کچھ شرائط بیان ہوئی کہ میں کس کو معاف کرتا ہوں، تو پہلے نمبر پر توبہ کرے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ ایمان لائے گا، یعنی پہلے اگر وہ شرک کرتا رہا ہے تو اس پہ ندامت کا اظہار کرے گا، دین کے دائرے میں داخل ہوگا۔ اگلے مرحلے پر نیک عمل شروع کرے گا، نیک عمل کرے گا، اور تیسرے مرحلے پر نیک عمل پر قائم رہے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ ایک مرتبہ نیک عمل کر لیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ اس نیک عمل پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے گا۔ تو جو آدمی اس پر عمل کرے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہاں اس کے بعد اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی طریقے کے مطابق توبہ کرے، کہ توبہ کرے، دین کے دائرے میں داخل ہو جائے، نیک عمل کرے، نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کرے، پھر گناہ ہو جائے، پھر اسی طریقہ کار کے مطابق توبہ کرے۔ جتنی مرتبہ بھی گناہ ہوتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، اللہ جل جلالہ انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آگے؟ اب یہاں سے پھر طرز جو کلام کا اسلوب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے تخاطب کا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آگے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، یعنی میری قوم کے لوگ پیچھے ہیں اور بس وہ پہنچنے ہی والے ہیں، میں جلدی کیوں آیا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی برگزیدہ ترین شخصیات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں اور امکانی طریقے سے راستے تلاش کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے اور ہمارے لیے اس میں پھر ایک نمونہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے مختلف راستے نکالے جائیں۔ صرف فرائض پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، نوافل کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، مختلف اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے تو وہ ہر مضمون میں محنت کرتا ہے، تو بطور مسلمان کے بھی ہمارے ذمے کچھ مضامین ہیں، کچھ اللہ سے متعلقہ حقوق ہیں، کچھ بندوں سے متعلقہ حقوق ہیں، دونوں حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صف اول میں تو نماز پڑھنے والے ہوں لیکن کاروبار کی دنیا میں جھوٹ بولتے ہوں، لوگوں کا حق غصب کرتے ہوں، یا صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن ملازمت میں ڈنڈی مارتے ہیں، تنخواہ جس وقت کے لیتے ہیں وہ وقت اپنے کاموں میں صرف کرتے ہیں، یا ادارے کی طرف سے جو امانت کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کامیابی اسی انسان کو ملتی ہے جو کہ ہر طرف سے اللہ کو راضی کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور مختلف راستوں سے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کی جانب تشریف لے گئے تھے تو پیچھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا اخلفنی فی قومی واصلح، کہ اے ہارون میرے بعد میری قوم میں میرے جانشین بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ، واصلح، اور سیدھے راستے پر رہو، یعنی نیکوکاری اختیار کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ نصیحتیں کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے۔ پیچھے قوم نے ایک عجیب و غریب کام کیا،
وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ شرک میں مبتلا ہونے کا راستہ ان کو سامری نے دکھایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ سامری ایک شخص کا نام ہے، نام نہیں بلکہ یہ اس کی نسبت ہے، کسی قبیلے کی جانب یا کسی علاقے کی جانب یہ منسوب ہے یا اس میں نسبت کی ہے۔ قبیلے کی جانب نسبت ہے، علاقے کی جانب نسبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بس صرف اس کے اس نسبت کو ذکر فرما کر اس کی تعیین کر دی کہ سامری نے بنی اسرائیل کو شرک کا راستہ دکھایا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ مفسرین نے گزشتہ تاریخ اور بالخصوص بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں، گزشتہ زمانے پہ جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں جو کہ تحریف شدہ حالت میں موجود ہیں، ان کی روشنی میں اس کی تعیین کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مصر کا رہنے والا مقامی شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل گیا تھا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا، بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ کچھ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق اس کا اصل نام بھی موسیٰ تھا، غالباً موسیٰ بن ظفر نام اس کا ذکر کیا جاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ بن عمران تھا، تو بعض حضرات نے اس کا یہ نام نقل کیا ہے۔ کچھ حضرات نے اس سے منسوب ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے جو ظاہر ہے کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ واقعہ یہ نقل کیا گیا کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس زمانے میں پیدا ہوا تھا کہ جس زمانے میں فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ اب اس کی والدہ نے اس کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے گھر سے نکالا اور جا کر کسی غار میں چھوڑ آئی کہ اگر گھر میں رہے گا تو قتل ہی ہونا ہے، تو چلو غار میں چھوڑ آتی ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت جبریل تشریف لایا کرتے تھے اور اس کے لیے غذا کا انتظام کرتے تھے، یہ جس طرح بھی تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کی غذا کے مہیا کرنے سے یا ان کی پرورش سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نشو و نما فرمائی، اس کی جان بھی بچ گئی اور یہ بڑا بھی ہو گیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر زبان سے ایمان لایا، اندر سے منافق تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جس وقت سفر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے پاس موجود زیور کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ زیور کہاں سے آیا تھا؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیلی مصر سے نکل رہے تھے، چونکہ تہوار میں جا رہے تھے اور تہوار میں جانے کے لیے کوئی زیور کی، زیب و زینت کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تو بنی اسرائیل کی خواتین نے اپنی پڑوس میں موجود جو مصر کی مقامی آبادی تھی ان خواتین سے کچھ زیورات مستعار لیے، عاریتاً لیے کہ ہم تہوار پر جا رہے ہیں، واپسی پر آ کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ مستعار لیے ہوئے زیورات ان کے پاس تھے اور تہوار سے تو آگے ان کو جانے کا حکم دے دیا گیا، تو وہ زیورات سمیت پھر گویا کہ نکل آئے تھے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ زیورات ان کے اپنے تھے، یہ فرعونیوں کے نہیں تھے، بلکہ مصر کی مقامی تہذیب اور رسم و رواج کے مطابق بنی اسرائیل کی خواتین کے پاس زیورات تھے یا مردوں کے پاس بھی کچھ ہوگا، تو انہوں نے وہ زیورات لا کر ایک جگہ ڈال دیے۔ اب ڈالنے کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ قرآن کریم تو واقعے کے صرف اس پہلو کو ذکر کرتا ہے جس میں ہدایت کا پہلو ہو، تفصیلات میں پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہا ہوں، مفسرین پھر گزشتہ کتابوں کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ زیورات انہوں نے کیوں ڈالے؟ اکثر مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مصر کے لوگوں کے تھے اور انہوں نے عاریتاً لیے تھے، یہ اس کے مالک نہیں تھے، تو اپنے پاس رکھنا ان زیورات کو ان کے لیے حلال نہیں تھا، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو کسی جگہ ڈال کر ان سے جان چھڑا لی جائے۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ فرعون کا جب لشکر غرق ہوا تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے جو زیورات پہنے تھے، اللہ کے حکم سے پانی نے وہ زیورات ان کے لیے نکال دیے، بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ گویا ان کے لیے مال غنیمت تھا، بطور مال غنیمت کے انہوں نے وہ حاصل کیے۔
لیکن گزشتہ زمانے کی اقوام کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، انہیں وہ مال جمع کر کے آگ لگانی پڑتی تھی۔ یہ اس امت کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، غنیمت کا مال حلال کیا ہے۔ تو بہرحال جیسا بھی تھا وہ بنی اسرائیلیوں کا زیور تھا، ان کے لیے حلال نہیں تھا تو انہوں نے ایک جگہ ڈال دیا۔ اور جن حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا زیور تھا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سفر کے لیے ان کو ہلکا پن چاہیے تھا، زیورات ان کے اوپر بوجھ ہوں گے، تو ممکن ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ بجائے یہ زیورات پہننے کے انہیں ایک جگہ ڈال دیا جائے اور انہیں پگھلا کر سکوں کی شکل میں یا اینٹوں کی شکل میں ڈھال لیا جائے اور پھر کسی سواری پر لاد کر اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ تو یہ مختلف حضرات کی الگ الگ تحقیقات ہیں۔ قرآن کریم نے صرف اتنا ذکر کیا کہ کچھ زیورات ان کے پاس تھے اور وہ انہوں نے ڈال دیے۔ سامری کے پاس بھی زیورات تھے، اس نے بھی ڈال دیے۔ اب جس وقت وہ زیورات لوگوں نے ڈالے تو اس سامری نے ایک عجیب کام کیا، اس نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی گائے کا بچہ اس نے ان زیورات سے بنا لیا، اور اس طریقے سے بنایا کہ اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی۔ جب بچڑا اس نے بنا دیا تو قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تم نے زیورات ڈالے تھے، اس میں سے بچڑا نکل آیا، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ کوہ طور پر چلے گئے ہیں، خدا تو یہ ہے، اس کی پوجا کرنی ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مصری تہذیب میں گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہندوستان میں گائے کی پوجا ہوتی ہے، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، تو پرانی تہذیبوں میں بھی اس رسم کے آثار موجود ہیں۔ مصر میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا، مصریوں کے ساتھ رہ کر بنی اسرائیلی بھی گائے کو مقدس سمجھتے تھے، یعنی ان کے اندر کچھ اس طرح کے جراثیم آ گئے تھے۔ غلام قوم میں فاتح قوم کے کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں انگریز کی باقیات موجود ہیں، چونکہ انگریز اس علاقے کی فاتح قوم رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دل میں گائے کے محبت رکھتے تھے، اور جب سامری نے یہ کرتب دکھایا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ تو واقعی ہمارا خدا ہے، چنانچہ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سارے نہیں کچھ بنی اسرائیلی، اور اس کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، کوئی اس کے سامنے رقص کرنے لگے، کوئی اس سے دعا مانگنے لگے، کوئی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام موجود تھے، اب وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو منع کرنا چاہا تو قوم نے ان کی بات نہیں مانی، وہ گویا کہ ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئی۔ تو فتنے کے خوف سے کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے، کہ جب میں سختی سے منع کروں گا یہ رد عمل دیں گے، اور جو لوگ توحید پر قائم ہیں وہ پھر میرے ساتھ مل کر رد عمل دیں گے، نتیجتاً خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جب بھائی واپس آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا کہ قوم کو متحد چھوڑ کر گئے تھے اور اب خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام اس وجہ سے خاموش ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو وہ کوئی حتمی فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ قوم اس طریقے سے گائے کی عبادت کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم تو تمہارے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام افسوس اور غصے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، اور آ کر انہوں نے اپنے بھائی سے پہلے باز پرس کی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج اقدس پر جلال غالب تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی کے داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، اور یہ جلال اور غصہ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، شرک پر ناراضگی کا اظہار تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو یہ غصہ بھی گویا کی عبادت تھی۔ تو بھائی کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ اس طریقے سے اس لیے مخاطب کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ رحم کا جذبہ آ جائے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، چونکہ ماں کے نام میں ہی اللہ نے رحمت اور شفقت رکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا یبن امّہ، کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ لوگ خوش ہوں گے کہ بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے اور وہ بھی پیغمبر ہیں۔ میں نے اس قوم کو اس حالت پر اس لیے چھوڑا کیونکہ یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے، تو میں نے ان کو اپنے حال پر چھوڑا تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ تو بہرحال اپنی طرف سے جو صفائی تھی وہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے پیش کی۔
اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم ذرا بتاؤ نا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی. تو سامری نے عجیب و غریب بہانہ گھڑا. اس نے کہا کہ جی میں نے رسول کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالی، اور رسول کے پاؤں یا اس کے جو نقش قدم کی مٹی ہے اس مٹی کی برکت سے اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی. تو یہ اس نے اپنی طرف سے ایک بہانہ گھڑا. اب رسول کا کیا مطلب ہے، اس جملے کی وضاحت کیا ہے، وہ میں آیت کے ذیل میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اس کو. قال، اللہ نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. اور وہ فتنہ کیا ہے کہ وہ شرک کا شکار ہو گئے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. یہ جو بنی اسرائیل نے شرک کیا تھا، بائبل میں تحریف کر کے یہودیوں نے اس شرک کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کی. انہوں نے سامری کی بجائے ہارون علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ الیاذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کے راستے پر لگایا. تو قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ یہاں کہہ دیا کہ انہیں گمراہ کس نے کیا؟ سامری نے کیا. اور شاید قرآن کریم کے پیش نظر یہی حکمت ہو کہ ہارون علیہ السلام کی برات کا اعلان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہو جائے. کیوں جیسے یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بے پرکی اڑائی تھی کہ وہ جادو کرتے تھے، تو قرآن کریم نے اس کا بھی انکار کیا. وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن شیاطین جو تھے وہ جادو کیا کرتے تھے. تو ایسی ہی یہاں ہارون علیہ السلام کی بھی برات گویا کہ اللہ نے واضح کر دی کہ شرک کے راستے پر ان کو کس نے لگایا؟ سامری نے لگایا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے. قال، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اپنا کلام دیتا ہے، کوہ طور کی داہنی جانب ہمیں بلایا گیا تھا. تو اس اچھے وعدے کے باوجود تم نے یہ کیوں کیا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ یعنی مجھے کوہ طور پر گئے ہوئے کوئی زیادہ وقت ہو گیا تھا جو تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو؟ ام اردتم، یا تم چاہتے ہی یہ تھے، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے رب کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے تھے؟ فاخلفتم موعدی، اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، یعنی میری تعلیمات سے تم ہٹے کیوں؟ میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں اور تم میرے بعد شرک میں شکار کیوں ہوئے، شرک کا شکار کیوں ہوئے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے. یہ وہی زیورات ہیں جن کے بارے میں مختلف مفسرین کا نقطہ نظر میں عرض کر چکا ہوں. فَقَذَفْنَاهَا، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا، یعنی وہ ہمارے اوپر بوجھ تھا کہ غیر کی ملکیت تھی یا جو بھی تھا، تو ہم نے وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ زیورات ایک جگہ ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پھر لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا. جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی. یہ بچڑا کیا واقعتاً گوشت پوست کا تھا؟ یعنی سامری نے کوئی کرتب دکھا کر واقعی گوشت کا بنا ہوا کوئی حقیقی بچڑا بنا دیا، یا پھر محض وہ ایک جسم تھا جو اس نے زیورات سے بنایا تھا؟ تو کچھ مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ وہ واقعتاً گوشت پوست کا زندہ سلامت بچڑا تھا، اور اکثر مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، وہ گوشت پوست کا حقیقی بچڑا نہیں تھا، بلکہ اس نے زیورات سے محض بچڑے کی طرح جسم بنا دیا تھا، اور ایسے طریقے سے بنایا تھا، ایسا کوئی اس نے اپنا کمال دکھایا تھا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی. ممکن ہے کہ اس کے اندر خلا ہو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے خلا اس طرح چھوڑا تھا کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی. تو فرمایا جسدن، بس وہ ایک جسم تھا، لہو خوار، جس میں سے آواز نکلتی تھی.
فقالوا، لوگ کہنے لگے، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود، فنسیا، مگر وہ بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، معبود تو یہ ہے، تو پتہ نہیں وہ کس کو ملنے کے لیے کوہ طور چلے گئے۔ یہ بنی اسرائیلی کہنے لگے، افلا یرون، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا۔ یہ وہی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو بڑے سادے انداز سے سمجھائی ہے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہے یا یہ زیورات سے بنا ہوا بچڑا ہے، نہ تمہیں کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ آخر تم عقل نہیں رکھتے کہ تم ایسی چیز کو معبود بنا کے بیٹھ گئے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما فتنتم بہ، تم اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، یعنی یہ بچڑا تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی ذات جو بیک وقت تمام مخلوقات پر اپنی رحمت نازل کرے، جس کی رحمت اتنی وسعت کی حامل ہو کہ بیک وقت تمام مخلوقات پر اترتی ہو، اور وہ مخلوقات کتنی ہیں ابھی تک کسی کے احاطہ علم میں نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کائناتیں ہیں کتنی، یہ جو ہماری ایک کہکشاں ہے، گلیکسی ہے، اس جیسی کتنی کہکشائیں ہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر ہر کہکشاں کے اندر کتنی مخلوق ہے یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ دوسری گلیکسی کو تو چھوڑیے، اپنی گلیکسی کو ابھی تک انسان نے مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کیا۔ یہاں پر بلیک ہولز ہیں اور نہ جانے کیا کیا عجائبات ہیں جن تک آج کا جدید انسان بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو جتنی مخلوقات ہیں اللہ جل جلالہ سب پر بیک وقت رحمت کرتا ہے، اس لیے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی، اس لیے تم میرے پیچھے چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو۔ یہ ہارون علیہ السلام کی نصیحت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو فرمائی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ عاکفین، یہ عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے، اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے جم کر، تو وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی ہم تو یکسو ہو کر اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائے، یعنی جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے ہم تو اسی بچڑے کی عبادت کریں گے۔ یہ قوم کے جن لوگوں نے شرک اختیار کیا تھا وہ ہارون علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، یعنی تم قوم کو چھوڑ کر میرے پیچھے چلے آتے جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ افعصیت امری، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ قال، ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑیے، میرا سر نہ پکڑیے، یعنی میری داڑھی اور سر نہ پکڑیے، انی خشیت، مجھے یہ اندیشہ تھا، ان تقول، کہ آپ یہ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میرے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں دو نقطہ نظر تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب شرک ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا تو پھر ہارون علیہ السلام کو قوم سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، میرے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد تھا، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا نقطہ نظر اور اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں قوم سے الگ ہوتا ہوں تو قوم گروہوں میں بٹ جائے گی، یا اگر میں سختی سے جواب دیتا ہوں تو خانہ جنگی ہونے کا امکان ہے، تو قوم کو گروہوں میں بانٹ کر ان سے الگ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے شرک کو کچھ دیر برداشت کر کے ان کے ساتھ رہا جائے۔
یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کا نقطہ نظر تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قوم کو گروہوں میں بانٹنا یہ کتنا مذموم طرز عمل ہے۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کی شرک کرنے کے باوجود ان کے ساتھ رہنا تو گوارا کیا، لیکن ان کو گروہوں میں بانٹ کر ان سے الگ ہونا گوارا نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم کو متحد رکھنا یہ انسان کی ذمہ کتنا لازم ہے، اور قوم کو گروہوں میں بانٹ دینا یہ کتنا مذموم طرز عمل ہے۔ تو بہرحال دونوں انبیاء تھے، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا، اور ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے اجتہاد کی طاقت نصیب فرمائی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، ہارون علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے کام لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہو رہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فما خطبک یا سامری، اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ قال، وہ بولا، بصرت، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی، بما لم یبصروا بہ، جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها، اور اسے ڈال دیا، بچھڑے پر ڈال دیا۔ رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا۔ قرآن کریم نے صرف اتنی وضاحت کی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین گزشتہ کتابوں کے واقعات اور مختلف مآخذ کی روشنی میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں رسول سے کیا مراد ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اس سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھ لیا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، اور اس نے یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں قدم رکھ کر آگے کو جاتا ہے تو اس کے نیچے جو مٹی ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اس مٹی میں اللہ نے کوئی خاص خاصیت رکھی ہے جو عام مٹی میں نہیں ہے، کہ اس میں کسی حد تک حیات کی تاثیر، زندگی کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اور یوں بھی اگر اس واقعے کو درست تسلیم کیا جائے کہ جبریل علیہ السلام نے ہی سامری کی پرورش کی تھی، تو پھر سامری جبریل علیہ السلام سے واقف ہوگا، اور ان کے جو اللہ نے ان کے اندر صفات رکھی تھی ان سے بھی واقف ہوگا۔ اس واقعے کی بنیاد پر کسی نے شعر کہا ہے، عربی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سامری کی پرورش کہ جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی تھی، میں نے بتایا نا کہ بعض حضرات نے سامری کا نام موسیٰ نقل کیا ہے، کہ جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی تھی وہ تو کفر کی طرف چلا گیا، یعنی سامری، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر بن گیا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو نکال لے اور وہ چاہے تو زندہ میں سے مردہ کو نکالے۔ بڑے بڑے لوگوں کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے اور بڑے نافرمان لوگوں کی اولاد نیک نکل آتی ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پلٹتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں انسان کی اپنی صلاحیت کا بھی دار و مدار ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان میں قبول حق کی استعداد رکھی ہے۔ انسان جب اپنی استعداد کو مٹا ڈالتا ہے پھر وہ گمراہی کے راستے پر قدم رکھتا ہے۔ تو کچھ حضرات کے ہاں، بلکہ اکثر مفسرین کے ہاں، یہاں رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور سامری یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے ان کے سواری کا جو کہ نیچے مٹی آئی تھی وہ میں نے لے کے اس کے اوپر ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سلجھایا، یعنی یہ میرے نفس کی کارستانی ہے کہ مجھے میرے نفس نے، میرے دل نے یہ راستہ دکھایا تو میں اس پر چلا۔ اور بعض حضرات نے رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے نقش قدم کی مٹی اٹھائی ہے اور ان کے اوپر ڈالی ہے۔ تو اس میں اور بھی تفصیلات ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ یہ سامری اپنی طرف سے ایک بہانہ پیش کر رہا ہے کہ جی میں نے یہ اس لیے کیا تھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں کہ تیری سزا کیا ہے۔ فَاذْهَبْ، جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ
کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا. یعنی زندگی بھر اسے یہ سزا دی گئی کہ اب نہ کسی کو چھو سکتا ہے نہ کسی کو چھونے دے سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھو لیتا تو چھونے والا بھی اور سامری خود دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو گویا وہ ساری زندگی اب چلاتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا. یعنی انسانوں کے معاشرے میں اب نہیں رہ سکتا. جس طرح ہمارے ہاں کرونا کے مریض ہوتے تھے کہ کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو چھوت چھات کے امراض ہیں وہ اس کے بعد اللہ نے کائنات میں شروع کی. یعنی اس کے بعد وہ شروع ہوئے ہیں. یہ جب سامری کو یہ سزا دی گئی یہ زندگی بھر کی سزا تھی. اسی سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ حاکم اگر چاہے تو کسی کو عمر قید دے سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر کے لیے اس کو سزا دی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ فقہا قرآن کریم پر کتنی باریک بینی سے غور کرتے ہیں اور کس طریقے سے نقطے نکال کر قرآن کریم سے احکامات ثابت کر کے امت کے سامنے آسان کر کے پیش کرتے ہیں. تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا لا مساس کہ مجھے نہ چھونا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی یہ تو دنیا کی سزا ہے نا کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ جل جلالہ تجھے آخرت میں سزا دے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا. یعنی ذرا اپنے معبود کا حال دیکھو. لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم اسے جلا ڈالیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا پھر اس کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. یعنی تیرے معبود کا یہ حال ہوگا اور تیرے سامنے ہوگا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام کر کے اب سورت میں دوبارہ وہی مضمون بیان ہو رہا ہے جو سورت کے آغاز میں تھا. اللہ کی توحید ہے, عقیدہ آخرت ہے, لوگوں کو واعظ و نصیحت ہے. تو قرآن کریم اب دوبارہ اسی اپنے سورت کے پہلے والے مضمون کی طرف جا رہا ہے. سامری کے واقعے پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکمل ہو گیا. كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات اے پیغمبر ہم آپ کو اسی طرح سناتے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے. ذکرًا سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے مختلف نام ہیں. قرآن ہے, فرقان ہے, اس میں سے ایک نام ذکر بھی ہے جو یہاں مذکور ہے. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے, قرآن کریم سے منہ موڑیں گے, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر آئیں گے. مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا بوجھ وہ لاد کر لائے گا. اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے تو جو زمین اس نے ہتھیائی ہے اس زمین کو اپنے ساتوں اجزاء سمیت وہ قیامت کے دن اپنے گلے میں لاد کر لائے گا. کسی نے کسی کی سواری ہتھیائی ہے تو سواری اپنے اوپر لاد کر لائے گا. کسی نے کسی کی دولت قبضہ کی ہے تو وہ دولت کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر لائے گا. تو قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر لائے گا. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے. خالدین فیہ وہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا. یوم ينفخ فی الصور جس دن سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے. یعنی جیسے انسان پتھرا جاتا ہے, اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں, جسم سن ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اچانک حشر کے حالات دیکھ کر لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے. إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا کہ تم 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. انسان جب اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس چند لمحات گزرے ہیں. ایسی ہی قیامت والے دن جب مجرمین اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے, چاہے وہ 60 برس ہو 80 برس ہو, تو وہ کہیں گے ہم تو بس 10 دن دنیا میں رہے تھے, ہمیں تو زیادہ موقع ہی نہیں ملا. نحن اعلم بما یقولون
جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ تو کہے گا کہ بس تم ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ یہ آپس میں گفتگو ہوگی، یعنی کوئی کہے گا ایک دن ٹھہرے تھے، کوئی کہے گا 10 دن ٹھہرے تھے، تو کسی کو بہت تیزی سے گزرتی ہوئی معلوم ہوگی کہ زندگی بڑی تیزی سے گزری ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ جب مجرم سوچے گا تو سمجھے گا کہ میں تو بس چند لمحات ہی دنیا میں رہا ہوں، مجھے تو زیادہ دیر موقع نہیں ملا، حسرت کرے گا، لیکن اس دن کی حسرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں ان آیات میں اب قرآن کریم اس صورت میں دوبارہ اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے جو کہ اس صورت کے آغاز میں تھا۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے لے کر صحرائے سینا میں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف واقعات ہیں اللہ نے وہ بیان کیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی مضمون کی طرف جو ہے مضمون واپس لوٹا ہے۔ آگے